الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، محترم بزرگوں، انسان کی زندگی کا سب سے اہم مسئلہ کیا ہے؟ عام طور سے یہ مانا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے اہم مسئلہ روٹی، کپڑا اور مکان ہے. انسان کی جو یہ بیسک ضروریات ہیں، جو بنیادی ضرورتیں ہیں، یہ انسان کا سب سے بنیادی مسئلہ ہے. مگر یہ بات صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، انسان کی زندگی میں روٹی، کپڑا، مکان، یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں، مگر ایک چیز اور ہے جو ان سب چیزوں سے بھی زیادہ ضروری ہے. کیا ہے وہ چیز؟ دل کا سکون، من کی شانتی. انسان کا دل اور دماغ اگر پرسکون نہ ہو، انسان کو چاہے جتنا کھانا مل جائے، بڑے سے بڑا مکان، عالیشان مکان، بنگلہ مل جائے، بہترین زندگی کے عیش و آرام مل جائے، انسان کے پاس اگر دل کا سکون نہیں ہے، انسان بیکار ہے. اس کی دولت بیکار ہے، اس کا مکان بیکار ہے، اس کا کھانا بیکار ہے. کہتے ہیں کہ دنیا میں اقتدار اور کرسی اگر مل جاتی ہے تو انسان کو سکون ملتا ہے، مگر دنیا کا اتہاس بتاتا ہے، دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ کرسی اور اقتدار سے بھی انسان کو سکون نہیں ملتا. عبد الرحمن اموی نام کا ایک بادشاہ گزرا ہے جس نے اندلس کے اندر 50 سال حکومت کی. 50 سال حکومت کرنے کے بعد جب وہ مرا ہے تو مرنے کے ٹائم جو آخری جملہ اس کی زبان سے نکلا، جو لوگوں نے سنا، اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں صرف 14 دن سکون کے دیکھے. 50 سال حکومت کرنے والا انسان دنیا سے یہ کہہ کے جا رہا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں سکون نہیں ملا، میں نے اپنی زندگی میں صرف 14 دن سکون کے دیکھے. کہتے ہیں کہ دولت ملتی ہے تو انسان کو سکون ملتا ہے، مگر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے ارب پتی، کھرب پتی، کروڑ پتی، رات کو ان کو نیند نہیں آتی، ان کو نیند سونے کے لیے ان کو نیند کی دوائیں لینی پڑتی. نرم و نازک بستر ہے، گدے ہیں، اے سی لگا ہوا ہے، کہ نیند نہیں آ رہی، سکون نہیں ہے. کیا بات ہے، دولت بھی سکون نہیں پہنچا سکتی میرے بھائی.
यूनान के अंदर एक बहुत बड़ा अमीर आदमी था, एरिस्टोटल ओनेसिस, अरबपति आदमी था। उसके मरने के बाद उसकी पूरी प्रॉपर्टी की वारिस उसकी बेटी क्रिस्टीना ओनेसिस बनी। इकलौती पूरे अरबों की जायदाद की, अरबों की संपत्ति की मालिक उसकी बेटी बनी। कोई किसी चीज की कमी नहीं, घर है, मकान है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, रुपया है, पैसा, सब कुछ है, सुकून नहीं। 4 शादियां की इस औरत ने, एक के बाद एक शादी करती, फिर छोड़ देती, फिर दूसरी 4 शादियां की, और 37 साल की उम्र में बाथरूम के अंदर नहा रही थी, हार्ट अटैक से इसकी मौत होती। सब कुछ है, सुकून नहीं है। कहते हैं इंसान की अगर जिनसी ख्वाहिश पूरी हो जाए, इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने जो फितरी ख्वाहिश पैदा रखी है, मर्द और औरत के अंदर पैदा की है, अगर ये ख्वाहिश पूरी हो जाए तो इंसान को सुकून मिलता है। मगर ये बात भी सही नहीं। यूरोप के अंदर आप देखें, जिनसी आजादी की भरमार है, जिनाकारी और बदकारी आम है, लवातत आम है, मर्द का मर्द से ताल्लुक है, औरत का औरत से ताल्लुक है। बल्कि यूरोप में कई ऐसे शहर हैं जहां मर्द और औरत मादरजात नंगे रहते हैं, मगर क्या वहां सुकून है? हर 3 मिनट में एक कत्ल होता है अमेरिका में, हर 13 सेकंड में एक बलात्कार होता है, हर 81 सेकंड में एक डाका पड़ता है। ये उस यूरोप का हाल है, उस अमेरिका का हाल है जहां जिनसी आजादी है, जहां सेक्सुअल फ्रीडम है, जहां कोई पाबंदी नहीं, मर्द औरत अपनी आपसी सहमति से कहीं भी मिलजुल सकते हैं। सुकून नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सुकून ड्रग्स से मिलता है, नशे से मिलता है, शराब से मिलता है। लेकिन क्या यह बात सही है? कितने लोग हैं जो नशे के आदी होने की वजह से मर गए, उनके खानदान तबाह हो गए, उनके परिवार बिखर गए, उनकी प्रॉपर्टियां बिक गई। नशे के अंदर भी सुकून नहीं। सुकून कहां है? हमारा परवरदिगार कहता है, आओ मेरे बंदो, ऐ भटके हुए मुसाफिर मेरे दर पे आ। तू चांद पे पहुंच गया, तू सितारों से बात करने लगा, तू साइंस और टेक्नोलॉजी की मेराज पर पहुंच गया, तूने समुंदरों की गहराई में गोते लगाए, तूने सहराओं की खाक छानी, तूने शराब के नशे के जरिए सुकून हासिल करने की कोशिश की, तूने नाच गाने के जरिए सुकून हासिल करने की कोशिश की, लेकिन तुझे सुकून नहीं मिला। मेरे बंदे, मैं तेरा रब हूं, मेरे पास आ, मैं तुझे सुकून दूंगा। अल्लाह कहता है, हुवा अअलमु बिकुम इज़ अंशअकुम मिनल अर्दी व इज़ अंतुम अजिन्नतुन फी बुतून उम्महातिकुम। मेरे बंदो, तुम्हारा रब तो तुम्हें तब से जानता है जब तुम अपनी मां के पेट में थे। तो मां के पेट में थे, तुम्हें कितना खाना चाहिए, कितनी ऑक्सीजन चाहिए, कितनी ग़िज़ा चाहिए, कितना पानी चाहिए, तुम्हारा रब तुम्हें वहां दे रहा था। अल्लाह फरमाता है, याद करो तुम अपनी मां के पेट में थे, ला तालमून शैआ, तुम कुछ नहीं जानते। अल्लाह ताला वहां भी तुम्हारा रब था। तुम्हारा रब तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा, आओ मेरे बंदों, मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे दिल को सुकून से भर दूंगा, मैं तुम्हें सुकून की दौलत दूंगा। लेकिन बंदा अपने रब की तरफ जाना ही नहीं चाहता। अल्लाह अपने बंदे को अपनी तरफ बुला रहा है, आओ मेरे पास, और अल्लाह का वादा है कि बंदा अगर एक कदम मेरी तरफ बढ़ाएगा, हदीस कुदसी है, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, यह मसला याद रखें कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हदीस बयान करें और हदीस बयान करते हुए यह कहें कि अल्लाह ताला कहता है, तो ऐसी हदीस को हदीस कुदसी कहा जाता है। अल्लाह ताला कहता है, अना इंद ज़न्नि अब्दी बी। अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा जैसा मेरे बारे में सोचता है, मैं वैसा हो जाता हूं। मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा ख्याल करता है, मैं वैसा हो जाता हूं। इन ज़करनी फी नफ्सिही ज़करतहु फी नफ्सी। अगर मेरा बंदा तन्हाई में मुझको याद करता है, अकेले मुझको याद करता है, तो मैं भी सिर्फ उसको याद करता हूं। वह इन ज़करनी फी मलइन, अगर मेरा बंदा अपनी जमात में, अपने ग्रुप में, अपने लोगों के बीच में मेरा जिक्र करता है, ज़करतहु फी मलइन खैरिम मिनहुम, तो मैं उससे बेहतर जमात के बीच में, यानी फरिश्तों की जमात में अपने बंदे का जिक्र करता हूं। वह इन तक़र्रब इलैया शिब्रन, अगर मेरा बंदा एक बालिश्त समझते हैं, जिसको हम लोग अपनी जबान में बित्ता बोलते हैं, पता नहीं आप क्या बित्ता ही बोलते हैं,
ایک بتا میری طرف بڑھتا ہے تقربت الیہ ذراعًا، تو میں ایک ہاتھ بڑھتا ہوں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اگر میرا بندہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تقربت الیہ باعًا، تو میں ایک گز اس کی طرف بڑھتا ہوں. وَإِن أَتَانِي يَمْشِي، اور اگر میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، میں دوڑ کے اپنے بندے کے پاس. اللہ، یہ اللہ کی شان، یہ اللہ کی شان کریمی. گنہگار سے گنہگار بندہ، شرابی سے شرابی بندہ، زانی سے زانی بندہ، جس نے گناہوں کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہوں، اللہ کی رحمت اس کے لیے بھی موجود ہے. اسے بھی اللہ نے اپنی رحمت سے مایوس ہونے کو نہیں کہا. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، جنہوں نے گناہ کر کے، بدکاری کر کے، غلط کام کر کے اپنے اوپر اتیاچار کیا ہے. ایک بات پتہ چلی کہ گناہ کر کے ہم حقیقت میں اپنا نقصان کرتے ہیں. گناہ کر کے کسی کا نقصان نہیں کرتے، اپنا نقصان کرتے. اسی لیے اللہ نے گناہ کو اپنی جان پر اتیاچار کہا ہے. ہمارے باپ آدم نے جب دنیا کی پہلی غلطی کی، ابلیس نے پہلا گناہ کیا اور ہمارے باپ آدم نے پہلی غلطی کی. اللہ نے منع کیا تھا اس پیڑ کے قریب مت جاؤ، کھا لیا انہوں نے. تو اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو توبہ کرنے کی توفیق دی تو آدم علیہ السلام نے توبہ کی. تو کیا توبہ کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے پروردگار، ہم نے یہ کام کر کے، تیری نافرمانی کر کے، تو نے جس کام سے منع کیا تھا وہ کام کر کے ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے اوپر اتیاچار کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اے اللہ ہم نقصان اٹھانے والے، خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے. پتہ یہ چلا انسان گناہ کرتا ہے تو اپنے نفس کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر، سوئم اپنے اوپر وہ ظلم کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے اعلان کروایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرتے ہیں. ایک بار اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے تو دیکھو، ایک بار اللہ کی بارگاہ میں توبہ تو کر کے دیکھو. اللہ زندگی کی آخری سانس تک ہمیں توبہ کا موقع دیتا ہے. کوئی دنیا میں دے سکتا ہے؟ دنیا میں اگر بیٹا غلطی کرے تو باپ ایک بار معاف کرے گا، 2 بار معاف کرے گا، 3 بار معاف کرے گا، 4تھی بار باپ بھی نکال دے گا کہ تو بار بار غلطی کر رہا ہے. مگر اللہ تیری شان کریمی کا کیا کہنا، تیری شان رحیمی کا کیا کہنا کہ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک اس کی جان، سانس اس کی اٹک نہ جائے. علماء کہتے ہیں کہ حدیث میں جس کو غرغرہ کہا گیا ہے، جان اٹکنا کہا گیا ہے، یہ وہ سچویشن ہے جب آدمی بستر پہ بالکل مرنے والا ہوتا ہے کہ اب کوئی چیز اگر اس کو کھلائیں گے تو حلق کے نیچے نہیں اترے گی اور نہ منہ سے بولی نکل رہی. جب یہ سچویشن ہو جائے تو اب توبہ قبول نہیں ہو، اس کے پہلے تک توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو آؤ میری طرف، میں تمہیں سکون دوں گا. تمہیں سکون گانے سے نہیں ملنے والا، تمہیں سکون ڈرگس اور نشے سے ملنے والا نہیں ہے، تمہیں زناکاری سے، بدکاری سے سکون ملنے والا نہیں ہے. تم کھیلوں میں آگے نکل جاؤ، تم آسمانوں پہ آگے نکل جاؤ، تم پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، چاند پہ پہنچ جاؤ، سکون نہیں ملے گا. سکون کہاں ملے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سورہ رات کی آیت نمبر 28 سے اللہ نے ایک جملے میں پوری دنیا کا سکون کہاں ملے گا بتا دیا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے بندو اللہ کے ذکر میں تمہیں سکون ملے گا. اپنے مولا کو یاد کرو، اپنے مالک کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے صبح شام اس کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو. جب دل کسی غلط کام کی طرف مائل ہو، جب دل میں کوئی غلط کام کرنے کا خیال پیدا ہو، تب بھی اس کو یاد کر دو. یہ بھی ایمان کی نشانی ہے. آدمی کے دل میں غلط خیال پیدا ہو اور اسے اللہ یاد آ جائے، یہ بھی ایمان کی نشانی ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ انفال کے اندر انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ایمان والے تو وہ لوگ ہیں
جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، رب کے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ اور کس چیز سے سکون ملتا ہے؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا جن چیزوں پر ایمان ہے اس میں سے ایک چیز ہے تقدیر۔ ہمارا ایمان ہے تقدیر پر۔ ہمارا ایمان ہے دنیا میں جو بھی اچھا برا ہو رہا ہے ہماری تقدیر میں لکھا ہے، اسی کے حساب سے ہو رہا ہے، نہ 1 انچ کم ہو رہا ہے نہ 1 انچ زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ جو تقدیر پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس سے بھی سکون ملتا ہے۔ انسان کی زندگی میں بڑی سے بڑی درگھٹنا ہو جائے، بڑی سے بڑی ٹریجڈی ہو جائے، بڑے سے بڑا حادثہ ہو جائے، اگر تقدیر پر پکا ایمان ہے انسان بے چین نہیں ہوتا، انسان سکون سے رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے دوسرے پارے میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میرے بندو ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف کے ذریعے، والجوع کبھی بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کبھی مال کی کمی کے ذریعے، کاروبار میں مندی آ جائے گی، دکان نہیں چلے گی، والانفس کبھی جان کی کمی کے ذریعے دنگا ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، لوگ مارے جائیں گے، والثمرات کبھی پھلوں کی کمی کے ذریعے بارش نہیں ہوگی، پیداوار کھیتوں میں نہیں ہوگی۔ یہ آزمائشیں ہم تمہارے اوپر ڈالیں گے، یہ امتحان لیں گے تمہارا۔ وبشر الصابرین، آزمائش تو سب کی کریں گے، امتحان تو سب کا لیں گے، مگر خوشخبری سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے، بشارت سنا دیجئے، اے نبی، کس کو؟ صبر کرنے والے۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، ان کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے، انا للہ، ہم اللہ کی ملکیت ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، ہم اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ جلانے والا اللہ، مارنے والا اللہ، بیمار کرنے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، غریبی لانے والا اللہ، امیری لانے والا اللہ، مصیبتیں لانے والا اللہ، مصیبتیں دور کرنے والا اللہ۔ انا للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے۔ یہ جو تقدیر پر ایمان ہوتا ہے نا، یہ انسان کو سکون دیتا ہے۔ ابھی آج میں ٹرین سے آ رہا تھا آپ کے کھیتا سرائے کے لیے ایودھیا سے، میرے بغل کی سیٹ پر ایک غیر مسلم عورت بیٹھی، اس کے موبائل پر فون آیا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو۔ وہ عورت بھی لگ بھگ میں سمجھتا ہوں کہ 50-55 سال سے کم کی نہیں تھی۔ اب اس کے باپ کا انتقال ہوا تو ظاہر سی بات ہے 80-90 سال کا تو اس کا باپ رہا ہی ہوگا۔ اب وہ عورت زاروں قطار رو رہی ہے، ہائے پاپا کر رہی ہے، پوری ٹرین کو اس نے پتا کروا دیا کہ میرے باپ کا انتقال ہوا، بار بار روئے جا رہی ہے۔ اچھا ہم لوگ سمجھا بھی رہے ہیں آس پاس کے لوگ کہ بھئی چپ ہو جاؤ، ان کی عمر ہو گئی 80-90 سال، پورا جیون گزار رہی ہے، اب چلے گئے، اتنا افسوس کرنے کی کیا بات ہے، لیکن وہ روئے جا رہی، چلائے جا رہی۔ ایک مومن، ایک ایمان والا ایسا نہیں کر سکتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا ابراہیم نام کا پیدا ہوا، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک اور بیٹا پیدا ہوا عبداللہ، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک اور بیٹا پیدا ہوا قاسم، اس کا، اللہ کے نبی کی آپ کا کوئی بیٹا زندہ نہیں رہ سکا، بیٹیاں آپ کی زندہ رہیں۔ تو آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی اپنے بیٹے کی لاش کو اپنے ہاتھوں میں لے۔ غور کریں، ایک باپ کی اپنے بیٹے کا جنازہ، بیٹے کی لاش، کہتے ہیں بچوں کا جنازہ بڑا بھاری ہوتا ہے، بچوں کی لاش بڑی بھاری ہوتی ہے، باپ کا کلیجہ جانتا ہے کہ کس درد کے ساتھ اور کس تڑپ کے ساتھ اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی لاش اٹھائیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں، اللہ کے نبی یہ کیا آپ کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں؟ آپ اللہ کے رسول ہو کے رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا میں انسان نہیں ہوں؟ کیا میں باپ نہیں ہوں؟ ہذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادہ۔ اے عبد الرحمن، یہ باپ کے آنسو ہیں جو اس کے دل کی آواز بن کے نکل رہے ہیں۔ میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، میں انسان بھی تو ہوں، میں ایک باپ بھی تو ہوں۔ اللہ کے نبی رو رہے ہیں اور آپ کے بیٹے ابراہیم کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد جب بیٹے کا دم ٹوٹ جاتا ہے، سانس اکھڑ جاتی ہے، بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی رو رہے ہیں
اور آپ کی زبان سے کیا جملے نکلتے ہیں میرے بھائیوں، وہ جملے نوٹ کرنے کے قابل ہیں، وہ سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ اے ابراہیم، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تیرے باپ کے دل کو صدمہ پہنچا ہے، تیرے جانے سے تیرا باپ دکھی ہے۔ ولا نقول الا ما يرضى ربنا، لیکن تیرے باپ کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکلے گا جس سے اللہ ناراض ہو۔ یہ ہوتا ہے تقدیر پر ایمان، اس کو کہتے ہیں تقدیر پر ایمان۔ تقدیر پر ایمان ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں جو ایک مومن کو سکون دیتی ہے۔ جب ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے اور ہم اس مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، تو یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس مصیبت کا بہترین بدلہ ہمیں دیتا ہے۔ ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، بس ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں، کبھی اس کے مطلب پر ہم غور نہیں کرتے کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پورے ایمان کا خلاصہ ہے کہ ہم اللہ ہی کی پراپرٹی ہیں، ہم اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہمارا مالک ہے اور ہمیں مر کے اسی کے پاس جانا ہے۔ بیٹے کا انتقال ہو جائے، کاروبار میں مندی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، درگھٹنا آ جائے، یہ جملہ اگر آپ کی زبان سے نکلے گا تو یہ اس بات کی علامت اور پہچان ہوگا کہ آپ کا تقدیر کے اوپر ایمان ہے۔ دل کو سکون ملتا ہے اس کتاب کی تلاوت سے جو کتاب دنیا میں اللہ کی آخری کتاب ہے، اور جو کتاب آج اللہ نے ہمیں ایک امانت کے طور پر دی ہے کہ میرے بندو اس کتاب کو دنیا تک پہنچاؤ۔ ہمیں شرم آنی چاہیے۔ ہمارے پڑوس میں غیر مسلم رہتا، ہم اس کی شادیوں میں شریک ہوتے، اس کی مرنی میں شریک ہوتے، اس کے دکھ درد میں شریک ہوتے، مگر ہم نے کبھی اللہ کی یہ کتاب اس تک نہیں پہنچائی۔ کل قیامت کے دن یہ 80 کروڑ ہندو ہم سے پوچھیں گے کہ اے اللہ، یہ تیرے 25 کروڑ 20 کروڑ تیرے اپنے آپ کو موحد اور مسلمان کہنے والے بندے تھے، انہوں نے ہم تک قرآن نہیں پہنچایا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ہدی للناس ہے، یہ گائیڈنس آف آل دا ہیومن بینگ، یہ پوری مانوتا کے لیے انسانیت کا آخری سندیش ہے۔ اور یہ کتاب یہ دل کو سکون نازل کرنے والی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن اکٹھے کیوں نہیں اتر گیا نبی کے اوپر۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کذالک، اس میں ہماری حکمت ہے، ہم قرآن تھوڑا تھوڑا اتار رہے ہیں، لنثبت بہ فؤادک، یہ تھوڑا تھوڑا قرآن ہم کیوں اتار رہے ہیں اے نبی؟ تاکہ اس قرآن کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ پتا چلا کہ قرآن دل کو مضبوط کرتا ہے۔ رمضان آنے والا ہے، قرآن کا مہینہ، رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ ہم لوگ تراویح میں قرآن سنتے ہیں، ایسے بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مگر دل کے اوپر قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیوں اثر نہیں ہوتا؟ دو وجہ ہو سکتی، یا تو ہم قرآن کو ویسے نہیں پڑھتے جیسے پڑھنا چاہیے، یا ہمارا دل ویسا دل نہیں ہے جس دل پر قرآن کا اثر ہونا چاہیے۔ ورنہ قرآن تو وہ کتاب ہے، اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتار دیتے تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا۔ ارے انسان کا دل تو گوشت پوست کا ہے، معمولی ہے، نرم نازک ہے، اللہ کہتا پہاڑ پر بھی اتارتے تو پہاڑ بھی چور چور ہو جاتا۔ اس قرآن کے اندر وہ پاور ہے، وہ طاقت ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن دل کو سکون دیتا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، یہ قرآن دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے۔ کتاب متشابہہ، اس میں ملتی جلتی باتیں ہیں۔ کتاب متشابہہ مثانیہ، اور اس قرآن کی آیتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ ہم 5 ٹائم کی نماز میں بار بار قرآن کو پڑھتے ہیں، لیکن کبھی بور نہیں ہوتے، کبھی من اکتاتا نہیں، کبھی دل اکتاتا نہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور پھر ان کے دل اور ان کے چمڑے اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت کریں میرے بھائی، اس سے بھی دل کو سکون ملتا ہے۔ اور ایک آخری چیز بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے۔ دل کو سکون دلانے والی تیسری چیز ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ کچھ بھی ہو جائے اللہ ہماری مدد کرے گا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی۔ یہ ایمان پیدا ہو جائے، اللہ کی ذات پر بھروسہ پیدا ہو جائے، اللہ کے اوپر توکل پیدا ہو جائے۔ حالات خراب ہیں، ہمارے حق میں نہیں ہے، دنیا ہماری دشمن ہے، لیکن ہم اللہ کے ماننے والے ہیں تو اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ختم نہیں کرے گا۔ یہ توکل اگر پیدا ہو جائے تو دل کو سکون ملتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نبی کا نام لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ ہجرت کے سفر پہ جا رہے ہیں. غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تھے. بخاری کی روایت ہے, ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ ایک موقع ایسا آیا کہ دشمن بالکل غار ثور کے قریب آ گیا, اور اتنا قریب آ گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق گھبرا گئے اور کہنے لگے, اللہ کے رسول, لو نظر احدہم تحت قدمیہ لابصرنا, اگر انہوں نے ذرا سا نیچے دیکھا تو ہم تو پکڑ لیے جائیں گے, گرفتار ہو جائیں گے. لیکن اللہ کے نبی نے بڑے سکون سے جواب دیا, ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما, اے ابو بکر تم کیا سمجھتے ہو ہم صرف دو ہیں؟ نہیں نہیں, ہم دو نہیں, ہم تین ہیں. ہمارے علاوہ ایک تیسری ذات ہے, اللہ کی ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمیں اس طریقے سے برباد نہیں ہونے دے. یہ اللہ کی ذات پر یقین ہے. ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, اور آگ بھی اتنی بڑی اور اتنی خطرناک کہ پورا محلہ پورا گاؤں جلایا جا سکتا ہے. ایک اکیلے انسان کو جلانے کے لیے خطرناک آگ تیار کی گئی, اور ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اکیلا بندہ پوری قوم سے ٹکر لے رہا ہے, اور پوری قوم دشمن بنی ہے, اور پوری قوم آگ میں ڈال رہی ہے, مگر اللہ کے بندے خلیل کو اللہ کی ذات پر کیسا یقین. ابراہیم خلیل اللہ جب آگ میں جا رہے ہیں, ان کی زبان پر کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں ہے, ایک چھوٹا سا جملہ ہے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے. اس سے بہترین کام بنانے والا کوئی نہیں, اس سے بہترین کارساز کوئی نہیں. یہ چھوٹا سا جملہ ہے جو ابراہیم خلیل اللہ کی زبان پر ہے, یہ اللہ کی ذات پر یقین اور توکل ہے. اور جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے یہ نہیں کیا کہ پانی برسا دیا ہو, یہ نہیں کیا کہ ہوا چلا دی ہو. آج اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, ہم نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا, تو سلامتی والی ہو جا میرے بندے ابراہیم. تو اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ میرے بھائیو, یہ چیز بھی دل کو سکون دیتی ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم دل کے سکون کے یہ تین نسخے جو میں نے بتائے, پہلا نسخہ اللہ کا ذکر کریں, اور اللہ کے ذکر میں سب سے بڑی چیز ہے نماز. نماز کی پابندی کے بغیر اللہ کے ذکر کا کوئی مطلب. آپ دن بھر تسبیح پڑھتے رہیے, دن بھر اللہ کو یاد کرتے رہیے, نماز کی پابندی نہ کریں تو بیکار ہے. تو پہلا کام جو دل کے سکون کے لیے ضروری ہے, نماز کی پابندی. اس کے علاوہ یہ دیکھیے جو لسٹ لگی ہے صبح شام کے اذکار, یہ آپ یاد کر لیں, یاد کر لینا ہو تو کوئی دعا کی چھوٹی سی کتاب اپنے پاس رکھیں. رات میں سونے لگے, سونے کی دعا پڑھ کے سوئیں, اٹھے تو اٹھنے کی دعا پڑھ کے سوئیں. ارے ہمارے نبی نے تو ہر قدم پہ ہماری رہنمائی کی ہے. بیوی سے ملاقات کے ٹائم کی بھی دعا بتائی ہے, استنجا میں جانے کے ٹائم کی بھی دعا بتائی ہے, بیت الخلاء میں جانے کے ٹائم کی بھی دعا بتائی ہے. تو یہ دعائیں یاد کریں, اللہ کا ذکر. اور دوسرا کام, قرآن کی تلاوت کریں. اور قرآن کی تلاوت صرف یہ رٹو طوطے کی طرح نہیں بس پڑھتے چلے, الف میم ذالک الکتاب لا ریب ھدی للمتقین, جیسے ہمارے یہاں بنارس کے اندر کہیں کہ 3 دن کی تراویح ہوتی ہے. 3 دن کی تراویح ہوتی ہے, نہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آتا میں کیا پڑھ رہا ہوں, نہ پڑھانے والے کو پتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. راجدھانی کی اسپیڈ سے بھاگے جا رہے ہیں, بس 3 دن میں ختم کرنا ہے. تو قرآن کے ساتھ مذاق ہے. قرآن غور سے پڑھنے کی کتاب ہے. افلا یتدبرون القرآن, قرآن تدبر کی کتاب. تدبر کا مطلب سمجھتے ہیں, غور کرنا, دھیان لگانا, سوچنا کہ ہمارا مالک کہہ کیا رہا ہے, ہمارا مالک ہم سے ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے, ہمارا رب ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو قرآن کو غور سے پڑھیں. آج تو ماشاء اللہ سہولت ہے, ہندی میں, اردو میں, انگریزی میں, ہر زبان میں قرآن کے ترجمے موجود ہیں, تفسیریں موجود ہیں, معتبر تفسیریں موجود ہیں. آپ قرآن کا کوئی ایک ٹرانسلیشن لے لیں, ترجمہ لے لیں, اور اس بار یہ عہد کریں کہ رمضان میں ہم انشاءاللہ قرآن کو غور سے پڑھیں گے, سمجھ کے پڑھیں گے, ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے, تفسیر کے ساتھ. اور تیسرا کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کی تقدیر پر مکمل ایمان. کبھی بھی زندگی میں کوئی حادثہ ہو جائے تو ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جو اللہ کو ناراض کرے, جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ ہمیں تقدیر کے اوپر ایمان نہیں ہے. یہ 3 چیزیں ہم پیدا کر لیں, مجھے پورا یقین ہے اللہ ہمارے دلوں کو دنیا کی سب سے بڑی دولت جو سکون کی دولت ہوتی ہے وہ انشاءاللہ ہمیں ملے گی. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں, رب العالمین ہمیں دل کا سکون عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کو, نماز کی پابندی کو اپنی زندگی کے شیڈیول میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ یہ آنے والا رمضان ہماری زندگی کا سب سے بہترین رمضان ثابت ہو. رب العالمین اس آنے والے رمضان میں ہم جو روزے رکھیں, جو تراویح کی نماز پڑھیں, جو تلاوت کریں, اللہ ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرمائے. اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ تمام نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
رب العالمین پوری امت مسلمہ پر، ہندوستان میں اور پوری دنیا میں جہاں بھی اہل اسلام ہے، جہاں بھی اہل توحید ہے، جہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کے جان و مال کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کر دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، جو مر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ہمیں شرک سے بچائے، بدعت سے بچائے، اللہ ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ہمارے مال و منال میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، توحید پر زندہ رکھے اور خاتمہ ایمان پر۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔